بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب آپ کی باری آنے والی ہے، لیکن آپ نے حکومت میں آ کر انتقام نہیں لینا۔ یہ بات ایک سینئر صحافی، ایک دانشور نے کہی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں۔ ہے نا حیران کن بات؟ یقیناً حیران کن ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں اپوزیشن جماعتیں ہیں، جہاں پر سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے جو زیر عتاب ہے، ان کو تو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ایک صحافی کا یہ کہنا کہ جی یہاں پر جتنی بات ہوئی ہے سب ریکارڈ ہو چکی ہے، اور آپ سب نے جو اچھی باتیں کی ہیں، بہت زبردست آئین کے ساتھ کھڑے رہنے کی، جمہوریت کی بات کی ہے، تو آپ کی باری آنے والی ہے حکومت کی۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اب آپ کی حکومت آئے گی، لیکن آپ نے انتقام نہیں لینا، اور یہ سب ریکارڈڈ باتیں چلائی جائیں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اب آئین کا ساتھ دینا ہے، اور یہ اچھی باتیں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے صرف کی ہیں، یہ ہم ریکارڈ کریں، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ حیران کن بات ہے، اور یہ بات کی ہے حبیب اکرم صاحب نے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد کاشف واسی بھی نظر آئے، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک، پھر حامد میر صاحب، اس طرح اور بہت سے صحافی، اور آج تو سمیع ابراہیم صاحب بھی یہاں پر تھے۔ انہوں نے بھی بڑی دھواں دھار باتیں کی ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ جی جمہوریت یا اس آئین کی خاطر ڈٹ جانے والا شخص جو ہے، جو یہاں مزاحمت ہے، جو نظام کے خلاف آواز ہے، اشرافیہ کے خلاف آواز ہے، وہ تو اس وقت قید ہے، 8/6 کے ایک سیل میں قید ہے، تو اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے تو بالکل کھل کر باتیں کی ہیں۔ اب دیگر لیڈرز وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جی پاکستان میں جمہوریت، آئین کی بحالی اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف دیکھیے، جو بڑی خبر بنی ہوئی ہے وہ ہے ٹرمپ، اور اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کی ڈیل ہو گئی ہے، بڑی زبردست ہے۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مل کر، پاکستان کے ساتھ مل کر تیل اور گیس کے ذخائر کو دریافت کریں گے، نکالیں گے۔ اس پر اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے علاقوں میں، خاص طور پہ سمندر میں گیس کے ذخائر ہیں، شیل گیس کے ذخائر ہیں، اور بعض ایسٹیمیٹ ایسے ہیں کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو ان کو نکالنے میں وقت لگے گا، کون سی کمپنی آئے گی؟ زیادہ تر کمپنیاں پہلے ہی جا چکی ہیں تو صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرلنگ کر کے، یہ نہیں ہے کہ آئیں گے اور کنواں نکل آئے گا، اس میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے، تقریباً 5-10 فیلیئرز عام بات ہے ہو جانے، تو ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن جو ٹیرف کی خبر سامنے آئی کہ 19% ٹرمپ نے پاکستان پر بھی ٹیکسز لگا دیے ہیں، پاکستان کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہوں گی امریکہ پر، اس کے لیے۔ اب بھارت پر 25% ہے، پاکستان پر 19% ہے، اور امریکہ نے اپنا تقریباً 0 کروا لیا ہے۔ پھر پاکستان پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں امریکہ سے تیل براہ راست خرید رہا ہے۔ اب یہ تقریباً 8 روپے لیٹر کہا جا رہا ہے، مہنگا پڑے گا۔ یہ ڈیل کا حصہ یقیناً، یہ خبر بھی آئی ہے کہ اب تیل ہم امریکہ سے بھی خریدیں گے، اور اس کا پہلا آرڈر پلیس ہو گیا ہے، روٹرز کی خبر بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ڈیل اب سامنے آئی ہے، اس میں ظاہر ہے بھارت کی نسبت ہمارے ساتھ بہتر سلوک ہے، لیکن کوئی 52 ممالک ہیں لگ بھگ جن پر ٹرمپ نے ہم سے بھی، پاکستان سے بھی کم ٹیرف لگایا ہے۔ باقی خطے میں تقریباً اتنا ہی 19-20% ٹیکس لگا دیا مصنوعات پر۔ صرف بھارت ہے جس پر 25% ہے، باقی بنگلہ دیش پر شاید 20% ہے، اس طرح پاکستان 19% ہے۔ تو خطے کے ممالک کے لحاظ سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ سہولت ضرور ملی ہے۔ اب اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہماری ایکسپورٹس کو، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ مجموعی طور پر شاید پاکستان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ سب پر ہی ٹیکس لگے ہیں، تو سب کی مصنوعات ہی مہنگی ہوں گی، تو پاکستان کی بھی تقریباً اسی لحاظ سے مہنگی ہوں گی۔ تو جتنی ایکسپورٹ پاکستان کی پہلے ہیں، امید ہی ہے کہ اسی طرح چلیں گی، یا تھوڑا بہت فرق پڑے گا، اور شاید پازیٹیو ہی فرق پڑے، خاص طور پر اگر بھارت پر یہ 25% ٹیکس برقرار رہتا ہے۔ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ باقی جناب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی، اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب، اسناد ملک صاحب، ان تینوں نے حال ہی میں اپنے وی لاگ میں ذکر کیا ہے، تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں 2-3 ہفتے پہلے بیرسٹر گوہر علی خان نے 9 مئی کیسز میں سزاؤں کا معاملہ رکھا، تو عمران خان نے کہا نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں نہ لے کر آیا کریں۔ بیرسٹر گوہر پھر لے کر آئے کہ جی 9 مئی کا ہونے والا ہے، سزائیں سنانے جانے لگی ہیں، کچھ کرتے ہیں، فلاں کچھ کریں۔ انہوں نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں، کچھ نہیں، سنانے دو سزائیں، بات ہی نہ کرو اس بارے میں، مذاکرات کا وقت ہی گزر گیا۔ اب بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلی میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، وہ بھی فیصلہ کرنا ہے، اور آسٹریلوی ہائی کمشنر سے بھی ان کی ملاقات ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا آپ کھل کر احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے ہی حل نکلنا ہے، آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ میں 2 سال سے جیل میں ہوں، کیا ہو گیا؟ تو جیلوں سے نہ ڈریں۔ عمران خان بڑے اسٹریٹ تھے کہ جیلوں سے نہ ڈریں اور احتجاج کریں۔ اب عمران خان جناب 2 سال سے جیل میں ہے، وہ کہتا ہے جیلوں سے کیا ہو جائے گا، کیا کر لیں گے، جیل ہی ہے۔
تو سیاستدان کو تیار رہنا چاہیے ایسے وقت کے لیے، مگر ہر کوئی تیار نہیں ہوتا، ہر کوئی سیاست میں اس لیے نہیں آتا، اتنی مشکلات برداشت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ مگر عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ جیل میں آ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، کوئی اور نوجوان کچھ اور لوگ سنبھال لیں گے قیادت، کتنوں کو سزا دیں گے، کتنے لوگوں کو۔ اچھا، اب جناب 10 سال کی سزاؤں پر عمران خان نے رد عمل دیا ہے کہ نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کھل کر احتجاج کریں، جیلوں سے نہ گھبرائیں۔ 10 سال دے رہے ہیں، جتنی دے رہے ہیں، یہ پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا اس طرح سے سزائیں ہونے لگی ہیں۔ اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی آگ لگی، اور اب خیبر پختونخوا حکومت پہلے ہی خطرے میں ہے۔ یہ کل آگ بھی لگ گئی خیبر پختونخوا ہاؤس میں، علی مین گنڈا پور کی گورنمنٹ بھی خطرے میں ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ کوئی تحریک انصاف کا ہی نیا چہرہ آتا ہے، پہلے سے زیادہ سخت گیر چہرہ آتا ہے۔ علی مین گنڈا پور پر تلوار تو لٹک رہی ہے، کوئی دوبارہ وہ بات بنا لیتے ہیں، چل جاتا ہے معاملہ۔ ابھی تک آج کی خبر یہی ہے کہ ان کو ہٹایا جانا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہٹائی جاتی ہے، اور اگر ہٹا دیتے ہیں تو تحریک انصاف کی مقبولیت اور زیادہ بڑھنی ہے، اور وہاں جو پبلک کا ریئیکشن ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ مگر یہ سب کو پتہ ہے، پہلے بھی یہی غلطیاں کی گئی ہیں، اب غلطیاں دہرا کر اگر اور غلطیاں کرنی ہیں تو کرتے چلے جائیں، تو جتنا ظلم ہوگا ایسا لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے سفر طے ہوگا۔ جو بھی پاکستان میں تبدیلی آنی ہے، کوئی انقلاب کسی کیفیت ہونی ہے، اس کو جمہوریت یا آئین کی بحالی جو بھی کہیں، ظلم جتنا بڑھتا جائے گا اتنا وہ وقت قریب آتا جائے گا میری نظر میں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں 10 سال جب اس طرح کا دور آ جاتا ہے، 10 سال رہتا ہے، 3 سال اس دور کو ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے شاید 2 سال اور چل رہے گا، کچھ مہینے اور چل رہے گا۔ یہ وہ 10 سال والی کہانی مجھے نہیں اب لگتا ہوگا، کیونکہ اب نوجوان اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس نظام کو پہلے دن سے ہی مزاحمت کا سامنا ہے۔ عمران خان کے ساتھ بڑی طاقت جڑ گئی ہے جی۔ ایک تو آل پارٹیز کانفرنس میں جس طرح اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک لیڈنگ رول نظر آ رہا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، جو کہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر سابق گورنر سندھ زبیر عمر، ان کا آنا، اور یعنی بڑے تگڑے انداز سے وہ آئے ہیں یہ، پھر صحافیوں کا آنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حامد میر، کاشف عباسی پہلی دفعہ جس طرح سے آئے ہیں منظر عام پر آفر ہونے کے بعد۔ ان سب میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی جس طرح سے انٹری ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی دوبارہ جوائن کرنے بارے وقت آنے پر فیصلہ کروں گا۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں خان کے ساتھ، عمران خان صاحب کا اپنے ساتھ بھی تھا تو 2014 میں پھر چھوڑ دیا، اب عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے، کیا دوبارہ عمران خان کے ساتھ آنا پسند کریں گے؟ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، جو قائد اعظم کا تھا وہ میں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ جب اس سے کوئی پیچھے ہٹتا ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ خواہ وہ نواز شریف صاحب کی سب سے، عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ علاوہ کوئی نہ پارٹی ہوں نہ کوئی تنظیم ہوں، میں جاوید ہاشمی ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ پارٹی میں آئیں گے سر آفیشلی، یا صرف انڈیویجولی جوائن کریں گے، یا سر پارٹی میں آئیں گے؟ وقت آئے گا دیکھیں گے، وقت آئے گا دیکھیں گے۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جی مختوم جاوید ہاشمی نون لیگ کے سینئر رہنما، انہوں نے بات کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہوئی ہے ابھی حال ہی میں 9 مئی کے کیسز میں شاکر محمود امان نے اس پر وی لاگ کیا، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کو پورا کور کیا ہے ان کیسز کو۔ وہ کہتے ہیں ایک تو ایک آزاد سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، جو آئین قانون ضمیر کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم کارروائی کریں گے، اور پھر آپ کو مراعات بھی نہیں ملیں گی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گی۔ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں جج صاحب۔ پھر ہوا یہ کہ کمرہ عدالت نمبر 1 کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل دوران سماعت طبیعت اچانک خراب ہوئی اور انہیں دل کے عارضے کی ابتدائی طبی امداد پہنچائے گی، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگے، اور اس دوران سماعت ملتوی کرنا پڑی۔ اس دوران کچھ وکلاء نے ڈپٹی پروسیکیوٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، یعنی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا نا ڈپٹی پروسیکیوٹر کو جو سزائیں دلوا رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا، وکلاء نے ڈپٹی پروسیکیوٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آپ جس طرح 9 مئی کیسز کا ٹرائل کر رہے ہیں اور لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، جو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی غریب یا بے گناہ کی آہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس طرح دل کا عارضہ ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، جس کا سامنا آپ کو یہ بیماری کی صورت میں کرنا پڑ رہا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ میں تو ریاست کا ملازم ہوں اور مجھے جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نوجوان بچوں کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کرنا انتہائی غلط ہے۔ ان بچوں سے گفتگو میں پتہ چلا کہ بعض کو پولیس صرف نمبر پورے کرنے کے لیے اٹھا چکی تھی،
کہ بھائی اتنے بندے ہم نے اٹھانے ہیں تو تمہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں، اور یقین دلایا تھا کہ بعد میں انہیں رہا کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں پیسوں کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر انہیں بے گناہ 9 مئی کیسز میں شامل کر دیا گیا۔ یہ بھی شاکر محمود عوان نے رپورٹ کیا ہے۔ دیکھیے کیا کیا ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور انکشاف جو مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے سوشل میڈیا پوسٹ سے پرتشدد احتجاج ثابت ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ سے ثابت ہو گیا جی پرتشدد تھا احتجاج۔ یہ نہیں بتایا وہ پوسٹ کس نے کی۔ مطیع اللہ جان سے کہہ رہے ہیں پوسٹ تھی کس نے، کیا تھا اس میں۔ پروسیکیوشن نے یہ سوشل میڈیا پوسٹ لاہور میں پیش کی تھی۔ ججز نے پوچھا اس میں وائلنٹ ہونے کا کہاں ہے، اس پوسٹ میں کہاں لکھا ہے کہ وائلنٹ ہونا ہے، احتجاج میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے تو جناب یہاں پر راز کھل رہے ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں ان کیسز کے بارے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔